آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا یہ فیضان ہے۔ شاعری میں سب سے بڑے استاد بھی پیدا کر کے دکھا دی۔ لکھنؤ میں سنجیدہ ادبی معیاری نعتیہ روایت دیر سے پہنچی ہے۔ محسن کاکوروی صاحب لکھنؤ کی ادبی نعتیہ روایت کے امام ہیں۔ ان کو ادبی نعت میں سب سے بڑا نعت گو کہا جاتا ہے۔ یہ تو اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم یہ بات کیسے سمجھیں، کیونکہ ہمیں تو وہ نہ اصطلاحات سمجھ آ رہی ہیں، نہ وہ ہم اس فضا سے مانوس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے بیان شدہ احوال ہماری اردو نعتیہ روایت میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جو اپنا ماضی فارسی میں رکھتی ہے، وہ اقبال کی نعتیہ شاعری ہے، جو نعت کے عنوان کے بغیر ہے۔ ہماری مذہبی شاعری کی کمی نہیں کہلائے گی، علاقائی رنگ تھا ہمارا، ہماری تہذیبوں کا، وہ ہماری نعت گوئی کے فن سے آہستہ آہستہ مٹتا چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت اور محسن کاکوروی کی شاعری میں کیا مماثلت ہے؟ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، رانا آصف صاحب اور محمد علی اور میں آج آپ سے محسن کاکوروی صاحب کے حوالے سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم نعت گوئی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک جو نعت گوئی اب ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر عاشقانہ وفور ہے، اور جیسے ہم جذباتی سے ہو جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ ایک نعت گوئی کی روایت سے ہم سب پروردہ ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نعت تو یہی ہوتی ہے جس کے اندر پیشن ہو، ہمارے جذبات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ محسوس ہوں۔ لیکن جب ہم محسن کاکوروی صاحب کی نعت گوئی کی طرف دیکھتے ہیں نا تو بڑی اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اتفاق سے وہ عسکری صاحب کا مضمون آپ کے کہنے پر ہی دیکھا، تو انہوں نے بھی یہیں سے مضمون شروع کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو اب لوگ محسن کو پڑھ سمجھ نہیں پا رہے، جبکہ کچھ سال پہلے ہر آدمی کو ان کا ایک مصرع تو ضرور یاد ہوتا تھا کہ سمت کاشی سے چلا جانے میں متھرا بادل۔ تو جب عسکری صاحب کے زمانے میں ہی اتنی اجنبیت ریڈر اور محسن کاکوروی کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، تو ہمارے پاس آتے آتے تو حالات بہت خراب ہو گئے۔ اور پھر ہم آپ سے بھی سنتے ہیں اور بڑے نقادوں سے سنتے ہیں کہ یہ اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں فن کے اعتبار سے، کرافٹ کے اعتبار سے، تو یہ باتیں سمجھ آتی نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر بلال بھائی ہوتے تو وہ میرے خیال سے میر کی طرح ٹیکل کرتے ہیں محسن کو بھی، لیکن وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں نہیں، یہ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے اور واقعی اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوال خود میرے لیے بھی نیا ہے، جیسے آج ہی ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ محسن کاکوروی صاحب کی اردو نعتیہ روایت میں انفرادیت کیا ہے وہ ابھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کی نعت گوئی جس میں فن غالب آ جائے مضمون پر، وہ پہلے نہیں ہوئی اردو میں بھی، لیکن پہلے وہ ہوتی تھی قصائد کی فارم میں۔ تو وہ جیسے شہیدی ابھی پوچھا تھا نا، ان سے پہلے کے ہیں شہیدی ہیں، پھر جو سودا وغیرہ کے نعتیہ قصائد ہیں تو ان میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے۔ تو لیکن دوسری نعت گوئی ہے خانقاہی یا مذہبی نوعیت کی نعت گوئی، جس کو جیسے وہ ثواب کے لیے کہا اور سنا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ تو وہ زیادہ بہتر عنوان ہے کہ خانقاہی نعت گوئی، خانقاہ سے تعلق رکھنے والے کل وقتی یا جز وقتی شاعروں کی طرف سے۔ تو اس میں وہ خصوصیات جیسے اس کا التزام کیا جاتا تھا کہ اظہار محبت ہو، اظہار عقیدت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از خدا بزرگ ترین ہونا وہ بار بار جیسے اظہار میں آئے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا شریک بنانے کا رویہ کہ آپ کے فضائل اور کمالات اور محاسن میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اس نعت گوئی کی روایت کا بنیادی تھیم تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ روایت فنی طور پر قابل ذکر نہیں ہے، مطلب کیونکہ وہ مذہبی جذبات سے لکھی جاتی تھی اور جیسے ثواب وغیرہ کی نیت سے، تو جہاں بھی آپ چیز کو عبادت بنائیں گے نا، وہاں دو چیزیں ضرور آئیں گی۔
ایک یہ کہ ہر آدمی اس میں دخل دے گا، ہر آدمی نعت گو بنے گا، ہر آدمی نعت خواں بنے گا، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک اپنے آپ کو دھوکہ دیے رکھنے کی فضا پائی جاتی ہے کہ ہم تو بس مداح نبی علیہ السلام ہیں، ہمیں کیا. اور رفتہ رفتہ یہ جو اظہار جذبات ہیں، یہ رفتہ رفتہ ہماری اردو نعتیہ خانقاہی روایت میں خدا سے لا تعلق کر دیتے ہیں. یہ مطلب اس روایت کی مذہبی کمزوری ہے، لیکن فنی کمزوری بہرحال وہ ہے. اور پھر یہ کہ جن کو جیسے آپ نے فرمایا کہ جذبات بھی چاہیے، اور ظاہر ہے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور جذبات جو ہیں وہ بالکل منجمد رہ جائیں تو یہ بھی بے ادبی سی ہے، یہ ایک ناشکری سی ہے. تو وہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جذبات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذبے کے تعلق کے معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. تو اب اس میں گڑبڑ ہے. ہماری اردو نعتیہ روایت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جیسے انسانیت کی تحقیر کرتی آئی ہے کہ وہ مدینے سگے مدینہ، اور وہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ میں مدینے کا سگ ہوں اور میں یہ ہوں، جو جتنی بھی گری پڑی علامتیں ہیں ان سب کو جیسے اپنی طرف منسوب کرنا یا ایک منظر نگاری سی کرنا کہ سگانے مدینہ میری ہڈیاں کھا جائیں. اب اس طرح کے جو امیجری اور اس طرح کے جو جذبات ہیں، یہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے جذبات کی رو میں ہے. اس کے جذبات ابھی تعلق مار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہے. یہ ہماری اردو شعری نعتیہ روایت کا بہت ہی بڑا نقص ہے. یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت یا تعلق کا لمس نصیب نہیں ہے. یہ واضح طور پہ جتنا بھی تکلف کرتا جاتا ہے نا شاعر، اتنا وہ نعت گوئی اور حمد گوئی میں اتنا اس کا جھوٹ ثابت ہوتا جاتا ہے. اب آدمی اپنی تسکین کر لیتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش خدا پر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس طرح بہت سارے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن اس کا آدھا حصہ بہت پسماندگی اور پستی اور عزت نفس کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات پہ نظر رکھتے تھے کہ تم میرے سامنے بھی اپنی عزت نفس کو برقرار رکھو. وہ اس طرح جو جھکنے والے مراسم ہیں ان کو غصے سے بند کیا ہے کہ میرے آگے کھڑے نہ رہا کرو، میرے آگے یہ نہیں وہ نہیں. اور اصحاب سے ایک بے تکلفی کا سا تعلق تھا، یا یہ کہ جب کلام فرما رہے ہوتے تھے تب وہ مؤدب ایسے ہو جاتے تھے، پرندے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تو انہیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے بیان شدہ احوال وہ ہماری اردو نعتیہ روایت میں کم دکھائی دیتے ہیں. اب جیسے پڑھیں نا، وہ بی بی فاطمہ کا ہے، وہ حضرت علی کا ہے، حضرت ابوبکر کی نعت ہے، تو بہت سادہ سی پیور باتیں ہیں، جیسے بالکل پیورٹی کے ساتھ. وہ مرثیہ ہے بی بی فاطمہ کا کہ دن اندھیرے ہو گئے ہم پر وہ غم پڑا. ہاں اس میں آپ دیکھیں کسی طرح کا مبالغہ نہیں ہوتا، جیسے شاعرانہ ایک مبالغہ ہے نا، لیکن اس کا جتنا اثر پڑتا ہے وہ مبالغہ آمیز نعتوں کا نہیں پڑتا، مطلب ادبی پہلو سے بھی. تو اس میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کا خانقاہی نظام سے زیادہ تعلق نہیں تھا،
یا یوں کہہ لیں کہ وہ قوالوں کے ہتھے نہیں چڑھے تھے، تو ان لوگوں نے سنجیدہ نعتیں لکھی ہیں جس کو اب ہم کہیں گے ادبی نعتیں۔ تو ان میں بہت دکنی شاعری میں جو نعتیں ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی نعتیں ہیں، سراج اورنگ آبادی وغیرہ کی بہت اعلیٰ درجے کی نعتیں ہیں، سودا کے قصائد ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ سب ہوتا رہا، تو یہ بھی روایتی طور پہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی میں بٹ گیا۔ ذوق کے نعتیہ قصیدہ پڑھیں بہت شکوہ کے ساتھ ہے۔ تو یہاں دبستان لکھنؤ میں جو ہے وہ یہ ذرا بات کی روایت ہے۔ لکھنؤ میں سنجیدہ ادبی معیاری نعتیہ روایت دیر سے پہنچی ہے، دہلی میں دکن کے ذریعے سے بہت پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ تو یہ محسن کاکوروی صاحب لکھنؤ کی ادبی نعتیہ روایت کے جیسے سربراہ ہیں، امام ہیں، اور اس میں صاف لگتا ہے جیسے یہ اردو زبان کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ وہ یہ جیسے میر انیس مرثیہ لکھیں گے تو وہ واضح ہو رہے گا کہ لکھنؤ کی زبان ہے اور لکھنے والا لکھنؤ کا آدمی ہے، مطلب وہ اس کو چھپا چھپا کے عرب بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو عین وہی انیس سے موازنہ مطلوب نہیں ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، لیکن عین اسی طرح کا اسلوب اور وہ ایک ایکسپریشن سا جو ہے کہ یہ شاعری لکھنوی روایت کی شاعری ہے، اس کو انیس کے بعد سب سے زیادہ جس نے ملحوظ رکھا کامیابی کے ساتھ وہ محسن کاکوروی ہیں۔ تیسرا ایک اور وہ ہے، لیکن یہ کہ وہ جیسے غالب کی نعت فارسی میں یا نعتیہ ان کے جو تشبیبیں ہیں ذوق کا، پھر اور بھی بہت لوگوں کا، تو یہ لوگ تو چلو ایک طرف رہے کہ ان کا لگتا ہے کہ یہ استادی دکھا رہے ہیں، ان کا لگتا ہے کہ یہ محاورہ بندی کے کمالات دکھا رہے ہیں، یعنی لکھنؤ میں ہر محاورہ کھپانے کی جیسے اس میں آپ کو ایک واضح طور پہ گنجائش نکالتے ہوئے یہ دکھائی دیں گے۔ لیکن جو ایک اور روایت ہے جو اپنا ماضی فارسی میں رکھتی ہے وہ اقبال کی نعتیہ شاعری ہے، جو نعت کے عنوان کے بغیر ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی نعت نہیں لکھی جیسے مروج مفہوم میں، ان کا جو کلام کا نعتیہ کانٹینٹ ہے جو غزلوں میں بھی مل جائے گا، مختلف موضوعات پر لکھی گئی نظموں میں بھی بیچ میں آ جاتا ہے، ہاں، بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دی ہمیں دی ہم، تو وہ جو ہے وہ اردو میں جیسے ایک تنہا مینار ہے۔ اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کوشش تو کی، لیکن وہ اقبال سہیل ایک بہت اچھے شاعر تھے لکھنؤ کے، انہوں نے بھی بہت اچھی نعت لکھی جس کو کہیں مقصدی نعت۔ پھر ایک روایت حالی کی ہے جو اقبال کے پیش رو ہیں اس معاملے میں، کہ حالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت اور بشر ہونے کے پہلو سے انسانیت کے وہ کتنے بڑے محسن ہو سکتے ہیں اب بھی، اس پہلو کو یا اخلاقی پہلو کو حالی نے اس طرح پورا کیا کہ ان کی بھی کوئی نظیر نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ تو یہ حالی مکمل ہوئے ہیں اقبال کے۔ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری شاعری میں پیشن کی بھی کمی ہے یا ادبی روایت جو اور جذبے وغیرہ کی بھی کمی ہے، اس میں ساری توجہ کرافٹ پر ہے اور اس میں مخاطب استاد شعراء ہیں۔ اچھا، کہ غلطی نکال کے دکھاؤ، استادانہ شاعری ایک دعوے سے شروع ہوتی ہے کہ ذرا غلطی نکال کے دکھاؤ،
تو یہ نعت بھی اسی دعوے سے شروع کرنے کے عادی ہیں لکھنؤ والے. تو لیکن حالی اقبال حالی کے یہاں بار بار رونا آتا ہے پڑھتے ہوئے، بار بار. اور اقبال کے یہاں جو ہے وہ رونا ایک ہائر پیشن کے ساتھ، ہائر انٹیلیکٹ کے ساتھ، اور رونے کا عمل جیسے لگتا ہے کہ میری باطنی آنکھ سے وہ ترسیل ہو رہی ہے ظاہری آنکھوں کے آنسو تک. تو نعت میں جتنے بڑے مضامین، جتنے بڑے پیشن اور جتنی بڑی بلندی تخیل وہ اقبال نے دکھائی ہے، وہ سرے سے ناپید ہے اردو میں. یعنی کوئی مثال انیس بھی نہیں ہے وہاں. جو اس نے پیشن اور ہائر انٹیلیکٹ کو جمع کیا ہے نا اقبال، وہ گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. واہ. پوری نعتیہ شاعری میں ایسا مصرع نہیں ملے گا، اتنا بڑا امیج نہیں ملے گا. لوگ بھی تو آواز بھی دیکھیے، تصویر بھی دیکھیے، اور ان لفظوں سے جو مراد ہے وہ بھی دیکھیے. تو یہ ہر پہلو سے معنی، پیشن، آواز، تصویر، ہر پہلو سے بے نظیر ہے نا. تو جاوید صاحب اس میں ایک چیز گزارش یہ تھی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مقصدی نعت اور حالی اس کے بالکل ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک کرافٹ کے طور پہ بھی اور مضمون کے طور پہ بھی ایک مسدس کی صورت میں بیان کر دیا. اچھا، ایک چیز ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ نعت اگر ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں تو جو اصحاب آپ کی نعت بیان فرماتے تھے، تو جو عرب میں قصیدے کی روایت تھی، حضرت کعب بن زہیر کا مشہور قصیدہ ہے، انہوں نے اس کی جو تشبیب لکھی وہ ویسے ہی تشبیب تھی جیسے کہ عرب اپنے قصائد کی تشبیب لکھتے تھے. ہمارے ہاں نعت جو اب ہم جو مروجہ صنف کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس میں یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے اپنے کلچرل آسپیکٹس جو ہیں یا ہمارا اپنا جو زمینی پہلو ہے بہت کم آتا ہے. محسن کو عام طور پہ اس کی مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بالکل جو ہندوستانی تہذیب کے جو کچھ بڑے علامات تھیں ان کو استعمال کیا، یا ان کو اپنی تشبیب، جو قصیدہ لامیہ ان کا مشہور ہے سمت کاشی سے چلا. تو یہ چیز کیا ہماری مذہبی شاعری کی کمی نہیں کہلائے گی کہ وہ جو اس علاقائی رنگ تھا ہماری تہذیبوں کا، وہ ہماری نعت گوئی کے فن سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ مٹتا چلا گیا یا وہ موہوم ہوتا چلا گیا؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہے. جیسے اقبال کے ہاں کوئی مقامیت نہیں ہے، آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ اردو کا ہے یا فارسی کا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ محاورے وغیرہ کی شاعری نہیں کرتے، اور وہ اہل زبان جیسے وہ اسلوب نہیں اختیار کرتے. یعنی اہل زبان سے مراد یہ کہ زبان کا ایک روزمرہ ہوتا ہے علاقائی. تو اکثر شعراء یہ بھی حتیٰ کہ انیس بھی اس کے پابند تھے، لیکن اقبال نے وہ سب توڑ کے رکھ دیا، سب کچھ جیسے وہ کر دیا. اور اس کے نتیجے میں جو مینار دکھایا ہے وہ سب، وہ جیسے لگتا ہے کہ ہم پر یہ احسان ہو گیا کہ ہمارے ٹیلے گرا کے یہ پہاڑ بنا دیا. تو لیکن یہ کہ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ علاقائی رنگ ہونا، یہ ایک طرح کا تبلیغی مشن تھا صوفیہ کا شروع میں، کہ ہندوؤں کی مقدس علامات یا معروف علامات اور کیریکٹرز کو استعمال کرنا ہے مسلم پرسپیکٹو میں کھپا کر، ان کی مغایرت کو ختم کر کے، اور ہندوؤں میں موجود ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے. مطلب اس میں وہ قبضہ گروپ کی طرح حملہ نہیں کرتے تھے. یعنی خوب کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاشی دیکھتے بہت خوش ہوتے، متھرا دیکھتے، یہ اس انداز سے. اس میں ایک پہلو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا مطالبہ اور تقاضا ہے نا، وہ ہماری آپ کی نفسیاتی کنڈیشننگ کے ساتھ ہے، واہ. ہماری آپ کی تہذیب محبت کے ساتھ ہے.
ہم عربوں کی طرح محبت نہیں کر سکتے. تو وہ جو ایک آفاقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق میں ہے نا، تو اس میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کل پونجی کے ساتھ نثار ہوں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نئے ماحول میں جیسے مانوس بنائیں، مانوس رہنما بنائیں. تو یہ ان لوگوں نے بہت، اس میں سب سے بڑا نام اردو فارسی میں میر انیس کا ہے. مطلب اگر شخصیتوں کو، بڑی شخصیتوں کو لانا تو یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ایسی ضروری بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا نہ رہ جانا نعت میں کمزوری کا سبب بنا ہے. تو یہ نہیں ہے. سب جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محسن کاکوروی نے باقاعدہ نعت کا عنوان اس پر قائم کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ادبی نعت میں سب سے بڑا نعت گو کہا جاتا ہے. تو یہ تو اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم یہ بات کیسے سمجھیں، کیونکہ ہمیں تو وہ نہ اصطلاحات سمجھ آ رہی ہیں، نہ وہ ہم اس فضا سے مانوس ہیں. ہاں اور میں دیکھیں، اگر اجازت ہاں دیجیے ہاں تو سوال بالکل. کروں ارے کہ آپ اتنی دیر سے یار، وہ وہاں بسم اللہ. چپ اعلیٰ کیسے حضرت رہتی دیر سے؟ کی اور محسن کاکوروی کی شاعری میں کیا مماثلت ہے؟ یہ خطرے میں ڈالنے والی بات، لیکن جیسے یہ کہ ایک اسکالر اور ایک علامہ میں جو ہو سکتے ہو وہ نہیں، مطلب آپ اس میں مطلب مجھے بھائی خطرے میں نہ ڈالیں. اعلیٰ حضرت عقیدہ رسالت کے علم بردار ہیں اور عالم ظاہر ہے. تو یہ جو ہیں یہ شاعری میں استاد ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے محبت کے غلبے میں فقہ بنائی، انہوں نے اس تعلق کو غالب رکھتے ہوئے اپنی زبان پر احسانات کیے اور اس زبان کا درجہ بڑھا دیا. لیکن اگر آپ پوچھیں شاعر کون ہے تو اعلیٰ حضرت تو کہیں بھی نہیں ان کے آگے. شاعری میں عقیدہ وغیرہ پوچھنا تو وہ الگ بات ہے، شاعری میں کیونکہ شاعری میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا کہ آپ عالم کتنے بڑے ہیں، فن کتنا آتا ہے. تو سر اگر یہ ہمیں آپ بتائیں کہ ان کے جو فنی محاسن محسن کیا موجود ہیں، اگر کسی مثال سے اگر کوئی انتخاب آپ نے کیا ہے. ہاں، وہ ایک بات میں یہ محمد علی صاحب سے کہوں کہ ہماری مذہبی شاعری میں نعت میں جو سچی ایک تپش ہے وہ صرف احمد رضا خان صاحب کی نعت میں ہے، نعتیہ روایت میں، صرف نعتیہ روایت میں. اور ان کی شاعری میں کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ جیسے مسلک بن جاتی ہے، یعنی ایک نفسیاتی اور روحانی جیسے مسلک بن جاتی ہے. ایک امتیازی عاشقان رسول پیدا ہوتے ہیں کہ جو دیگر محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ممتاز ہیں، مطلب کہ یہ وہی اعلیٰ حضرت کی کارگاہ سے نکلے ہوئے عاشق ہیں، یہ پہچانے جاتے ہیں. اور یہ میں کوئی وہ چالاکی سے بات نہیں کر رہا ویسے. اور جتنی مقبولیت ان کی نعتوں کو ملی ہے وہ اقبال کو بھی نہیں ملی، اور وہ فارسی میں بھی کسی کو نہیں ملی جامی سمیت. مطلب یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ قصیدہ بردہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نعت ہے، اور ہمیشہ دل میں اتر جاتا ہے جب بھی سنے. اتر جاتے. تو وہ سب ہے. اس میں یہ کہ اعلیٰ حضرت کی روحانیت اپنا اظہار کرتی تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ اس عشق میں ایک پوری روحانی طاقت کے ساتھ اور عظیمت کے درجے پہ پہنچی ہوئی اتباع کے ساتھ ہیں. مطلب ان کی نعت، مطلب وہ کوئی بیہودہ عاشقوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ تو وہ ہر بات اپنی ڈیفینڈ کر سکتے تھے، فتوے اپنے اوپر لگنے والے فتوے کا جواب دے سکتے تھے،
فتوے ہی کی زبان میں. تو یہ سب ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ادب شاعری فن ہے، سب سے پہلی شرط ہے نا، تو پھر ان کے یہ بہت بڑے ہیں. پھر تاثیر اس کا بھائی اس کی جسٹیفیکیشن الگ ہے. لوگ اس کی ناقدری اس وجہ سے نہ کریں کہ اس میں جذبات نہیں ہیں، محبت نہیں ابھرتی، یہاں رونا نہیں آتا. اس پیمانے پہ نہ دیکھیں. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو مادہ اظہار ہے، جو جوہر ادراک ہے، جو منتہائے نگاہ ہے، ان سب کو اپنے تعلق سے ہر جگہ پیدا کر کے دکھا دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا یہ فیضان ہے کہ شاعری میں سب سے بڑے استاد بھی پیدا کر کے دکھا دیے، انہوں نے بڑے بڑے فلسفی پیدا کر کے دکھا دیا. تو یہ ایک فخر کی چیز ہے. جیسے ہم بعض صحابہ کو کہتے ہیں نا کہ وہ بہت بہادر تھے تلوار چلانے میں، تو اب تلوار چلانے کا تعلق سے کیا ہے؟ لیکن یہ کہ ہم اس کی نسبت ادھر کرتے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقوں کو پھیلایا ہے، اپنے اندر سمیٹا نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے اس میں بڑی فرحت ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان دیکھو، کہ اس سے اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے وہم و گمان سے زیادہ پیرائے اور اسالیب موجود ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے. تو وہ ہاں، میں جیسے ان کی دو مثنویاں جو استادی کا شاہکار ہیں. اچھا، اس میں سے میں دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو کتاب ہے ریاض ندیم نیازی صاحب نے مرتب کی ہے، اور انہوں نے مسئلہ بڑی خدمت انہوں نے کی ہے، اور بہت اچھا ہے. سبی میں ہوتے ہیں یہ، ہاں سبی میں رہتے ہیں ریاض ندیم نیازی صاحب. ہاں، تو یہ ذرا اگلے ایڈیشن میں وہ پروف کی کچھ غلطیاں ٹھیک کروائیں. تو کیسے دیکھاتا ہوں. لیکن یہ کہ اس میں بھی انیس یاد آتے ہیں کہ انیس روزمرہ کو معنی جنریٹ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. واہ. یہ جو ہیں یہ روزمرہ کی اکثر سطح اسی پر رہ جاتی ہے. محسن کاکوروی یعنی روزمرہ کے معنی اسی طرح سمجھ میں آتے ہیں اور ویسے ہی تاثر پیدا کرتے ہیں جیسے وہ روزمرہ یا محاورہ اپنے استعمال میں کرتا ہے. وہ پھر وہاں وہ انیس کا معاملہ ہے. تو یہ نعت کے مرزا دبیر ہیں. ہاں، تو یہ نعتی اشعار کے مرزا دبیر ہیں. ہاں، مرزا دبیہ بہت اچھی مثال دی ہے، واقعی صحیح ہے. اقبال کو انیس بنا دیں، ان کو مرزا دبیر بنا دیں، بس ہو گیا کام. تمام تو نہیں ہوا. تمام وہ دبیر کا ہوا ہوگا. واہ. ہاں وہ کیا ہے، ہاں ارے وہ چراغ کعبہ، ان کی دو مثنویاں ہیں، کوئی جواب نہیں ہے. وہ صبح تجلی اور چراغ کعبہ. تو چراغ کعبہ سے کچھ حصہ سناتا ہوں. اچھا، ان کی یہاں ایک تھوڑی لمیٹیشن ہے کہ اسلوب ہر جگہ ایک سا ہے. زبان پر ورک کرنے کا جو سانچہ ہے وہ ایک ہی دو ہیں، یہ انہی سانچوں سے کام چلاتے ہیں. زبان کے شاعر ہیں اور دو ایک سانچے ہیں. اب زبان کے شاعر جیسے انیس بھی تھے، ان کے پاس 50-60 سانچے تھے. تو یہ سب ذرا سا دیکھتے رہنا چاہیے. 172 اور پریکٹسنگ صوفی تھے. جی. چراغ کعبہ. اب دیکھیے ہر مصرے میں ایک جیسے معمہ سا ہے.
یہ امتحان ہے کہ لاؤ کون ہے شعر سمجھنے والا. چراغ کعبہ ہے نام خدا سواد تحریر، واللیل اذا سجا کی تفسیر. مطلب کہ نام خدا، خدا نہیں، نام خدا وہ سواد تحریر ہے. یعنی نام تحریر میں ہے نا، تو نام کی رعایت سے انہوں نے سواد باندھا ہے کہ وہ روشنائی سے لکھا گیا ہے. اور سواد تحریر جو ہے وہ تحریر کا کل سرمایہ، وہ بھی مراد ہے. واللیل اذا سجا، تو نام خدا سواد تحریر بن گیا نا. وہ سیاہی میں نام خدا جب شامل ہوا تو گویا رات کے پردے سے صبح کی نمود ہوئی. واہ واہ. یعنی روشنائی سیاہی ہے، وہ سواد سیاہی کو کہتے ہیں. تو اس میں نام خدا جب لکھا گیا اس سیاہی سے تو وہ سیاہی روشنائی بن گئی. اب یہ سب دیکھیں نا کہ جاتا ہے کلیم آسماں تک، معراج سخن ہے لا مکاں تک. اب یہ جاتا ہے کلیم آسماں تک، کلیم آسماں تک کا کوئی تلمیح نہیں ہے، تو اس میں سوچنا پڑے گا کہ کلیم آسماں تک جاتا ہے اور معراج سخن ہے لا مکاں تک. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معراج سخن رکھنے والا سخنور ہے، یعنی استاد سخنور کلام میں مشاق، وہ کلیم ہے. اگر اس کا کلام خدا کو خوش کرنے والا ہے تو وہ لامکاں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اس میں وہ حضرت موسیٰ کی کوئی نہیں، نہیں ہے. ہاں ان کے نام کے تقدس سے فائدہ اٹھایا. وہ حضرت مسیح کی بات کر رہے ہوں گے. نہیں وہ بھی نہیں. خلوت گہے دل ارم سرشتہ، خلوت گہے دل ارم سرشتہ، پرواز طبیعت ایک فرشتہ. ایسا مصرع کہیں نہیں نکالا جا سکتا. پرواز طبیعت ایک فرشتہ. یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ اب اس میں تو کوئی مشکل لفظ بھی نہیں، سند بھی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ پرواز طبیعت ایک فرشتہ. میری طبیعت کی پرواز جو ہے وہ فرشتے کی طرح ہے، فرشتے کی مانند ہے. فرشتے کی طرح نہیں کہا ہے، جو فرشتہ ہے. یہ اس سے جوڑیے نا، معراج سخن ہے لا مکاں تک. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر، وہ کلیم یعنی میں، وہ جو ہے وہ اس کا وہ دل جو اسے معانی دیتا ہے، اس کا جو سیٹ آف وزڈم جو ہے، اس کا جو اس کی جو ٹریجری آف میننگز ہے وہ دل ہے. تو خلوت گہے دل ارم سے رشتہ، ارم سے رشتہ یعنی دل کی خلوت گاہ جو ہے وہ جنت کے گارے سے بنائی گئی ہے. دل کی خلوت گاہ ارم ہے، ارم میں گندھی ہوئی ہے. ارم سرشتہ کے دو معنی، کہ جنت میں گندھی ہوئی، اور یہ کہ جو جنتی ہی کے مادے سے بنی ہوئی. اب یہ تو ہو گیا نا. اب یہ دیکھیں یہاں سے معانی آئے خلوت گہے دل سے، اب ان معانی پر تخیل تصرف کر رہا ہے. دل نے معانی بھیجے اور طبیعت نے اس کو قبول کر کے پرواز کی، یعنی اسے کلام میں ڈھالا. تو وہ ایک فرشتہ ہے. پرواز طبیعت نام کا ایک فرشتہ ہے جو لامکاں تک لے جاتا ہے. اب یہ بالکل نئی چیزیں ہیں، مطلب یہ قدیم چیز نہیں لگ رہی ہے کوئی. پرواز طبیعت ایک فرشتہ، کہ میری طبیعت کہتے ہیں تخیل اور احساس کی رفعت، یہ جہاں سے شاعر اپنے تجربات اور تخیلات باندھتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ طبیعت ہے.
ہر گوہر قلز میں تکلم، واہ سیارۂ آسمان ہفتم. اب اس میں ذرا آپ لوگ محنت کیجئے نا یار کچھ نہیں، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں بالکل ثابت ہو جائے کہ کوئی نہیں سمجھتا. روح القدس اگرچہ میرا ہم زبان اور نہیں. وہ ہاں اگلی مرتبہ خورشید کو لائیں، وہ کون ہے وہ جو ان سے نہیں وہ نہیں خورشید، ایک اور ہمارے ہیں وہ جو افسانہ نگار ہیں، اقبال خورشید. ہاں، کا سامان سفر تازہ کریں. وہ بتا دیں گے. ہر گوہر قلز میں تکلم، یہ ترکیب ہی نہیں ہے، یہ دونوں ترکیبیں نہیں ہیں. قلز میں تکلم کا گوہر یعنی کہ کلام کا، قوت کلام کے سمندر کا سب سے قیمتی موتی، یا اس میں پائے جانے والے سب سے بیش قیمت موتی. تو قلزم تکلم جو باہر ہے وہ اس کا ہر موتی جو ہے، اس کو سمندر ہے تو ظاہر موتی بے شمار ہوں گے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہر موتی سیارۂ آسمان ہفتم ہے. ایسی تشبیہ کہیں نہیں ہے، یہ تو جیسے فردوسی کی ٹکر کی تشبیہ ہے. یہ ایک موتی جو ہے وہ ایک پورے سیارے جیسا ہے، وہ بھی ساتویں آسمان. اور آسمان ہفتم کا سیارہ ہے، یعنی ہمارے قلزم میں وہ بندھا ہوا ہے، آسمان اسے نہیں باندھ سکتے، وہ گھوم رہا ہے. اور سیارہ اوپر ہوتا ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں اس تشبیہ کو دیکھیے، یعنی تشبیہ کتنی بعید ہے، کوئی وجہ شبہ اس میں روایتی نہیں ہے. میرا ہر موتی آسمان ہفتم کا سیارہ ہے. تو اور میں اپنے موتی کو تکلم کی لہر میں نہ اچھالوں تو آسمان ہفتم ایک سیارے سے محروم رہ جائے گا. اور آسمان ہفتم کی رعایت تو سب جانتے ہیں. نہیں سر، کیا رعایت ہے؟ نہیں، جو لامکاں کی آیا ہے نا پیچھے، لامکاں، یہ سب اس میں دیکھتے چلیں. ہر گل میں ہے رنگ گلستاں کا، گل میں ہے رنگ گلستاں کا، ہر قطرے میں موج زن ہے دریا. لو استادی اسے کہتے ہیں ہر رنگ گلستان. عام شاعر کو جا کہو تو کہا اس میں کیا بات ہے بھائی، گل میں گلستان ہی کا رنگ ہوتا ہے، وہ کوئی صحرا کا تھوڑی. وہ یہ کہہ کے مذاق اڑا کے آگے بڑھ جائیں گے. یہ ہے کہ گلستاں جو معدن گل، جو کائنات بہار ہے، ہر گل اس کائنات بہار کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. ہر گل تمام پھولوں کا رنگ اپنے اندر سموئے ہوئے، یہ ہے اس کا مطلب. اور ہر قطرے میں موج. اچھا، رنگ جو ہے، رنگ صرف دکھائی دینے والا رنگ نہیں، یہاں انداز اور شان بھی ہے. وہی صبغت اللہ، ہاں ہاں ومن احسن من اللہ صبغہ. ہاں بچے کو بالکل وہ ہر قطرے میں موج زن. اب قطرے میں دریا، یہ سب کہہ رہے ہیں قطرے میں دجلہ دکھائی دینا، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر قطرے میں دریا ہے، اور وہ دریا طوفانی حالت میں ہے، موج زن ہے. تو اس قطرے کی اسپیس کتنی ہے؟ اس بحر کی موجوں میں اضطراب ہے. میں کہہ رہا ہوں اس بحر کی موجوں میں اضطراب ہے. ہاں، اور بندش کی ادا ہے. اب گلستان کے استعارے آ رہے ہیں نا، تو بندش کی ادا ہے دستہ گل. یہ اعلان نشر کر دیجئے کہ سارے شاعر پاکستان کے مل کے اس کو بتا دیں کیا ہے یہ.
سب سینئر جونیئر سب شاعر. اور یہ واقعی چیلنج ذرا اسکرین پہ دکھا دیجیے گا کہ آئے. اب وہ لاکھ لغتیں دیکھ لیں پھر بھی نہیں کر پائیں گے. سب سے پہلے دوڑیں گے لغت یا بحر الفصاحت وغیرہ کی طرف، تو وہاں بھی انہیں ٹکا سا جواب مل جائے گا. بندش کی ادا ہے دستہ گل، طرز نمکیں ہے شور بلبل. سر ظاہر ہے پروگرامنگ، جب ہاں مجھے وہ یاد آ رہا ہے جب میں این ای ڈی میں پڑھتا تھا پروگرامنگ لینگویج پڑھتے تھے نا، وہ کبھی سی پلس پلس تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا ایک موقع پر. ہاں یہ لیکن دلچسپی تو لیتے جی تھے جی. نا. یہ بنا زہر کا پائتھن ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پھول ہیں نا، پھول، میں پھول کی بندے، میرے مصرے کی شعر کی بندش ایسی ہوتی ہے شیر والی کہ بندش. جیسے پورا گلدستہ باندھا ہوا ہے. یعنی میرا شعر بندش بہت ضروری ہوتی کہ لفظوں کو ٹھیک جگہ پہ بٹھانا. تو کہتے ہیں میرے شعر میں لفظ اتنے حسن ربط و نسبت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایسی کھل کھلاہٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھے تو کوئی کہے، وہ اس پہ بلبل اگر دیکھ لے تو وہ نارزن ہو جائے گی. میرے شعر کے لکھے ہوئے الفاظ بلبل دیکھ لے تو وہ کوکنے لگے، وہ مطلب نغمہ سرا ہو جائے گی. خیر یہ نہیں کہہ رہے میں، ویسے کہ شعر کی بندش کی ادا دیکھو، اس کو دیکھو کس طرح باندھتا ہوں میں الفاظ کو، تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے کوئی جنتی پھولوں کا دستہ باندھا ہوا ہے. اور طرز نمکیں ہے شور بلبل. بندش اور طرز یہ شعر کی بھی اصطلاح ہیں اور موسیقی کی بھی. تو بندش ایسی ہے، لفظوں کی بندش، اور ان کی آواز ایسی ہے کہ طرز نمکیں ہے شور بلبل. ان کی جو طرز بنتی ہے وہ ایسی ملاحت کے ساتھ ہے کہ جیسے پھول بلبل کے شور فراق میں نمک گھلا ہوتا ہے اس کے آنسوؤں کا. یہ ابھی نہیں ختم ہوا، یہ شور نمک، شور اور یہ ایک، پھر طرز نمکیں، یہ ایک پورا الگ ہے. یعنی طرزیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ان میں طرز شیریں، طرز نمکیں اور طرز تلخ. تو اس میں نمکیں جو ہے وہ فراق کی طرز ہے، فراق کی طرز ہے وصال کی کشش کے ساتھ. شیریں جو ہے وہ وصال کی طرز ہے عاشق کے وجود کے ساتھ. اور تلخ جو ہے وہ جلال کی طرز ہے کہ وہ پھر نہ عاشق نہ فراق نہ وصال. تو اب طرز نمکیں ہے میرے شعروں میں بندش تمہیں ایسی ملے گی، اور میرے شعروں کی طرز یعنی آواز سے لے کر اس کے لفظوں میں جو ابل کے سامنے آ رہا ہے ذہن تک پہنچے بغیر، اسے ذہن کی ضرورت نہیں، وہ جیسے پھوٹ پھوٹ کے بہہ رہا ہے. تو وہ طرز جو ہے اس میں وہی نمک ہے جو بلبل کی آنسوؤں میں ہے. اور بلبل کا لفظ، یہ آواز دیکھیے، یہ بلبل یہ جیسے پھوٹنے کی، بلبلیں نکلنے کی آواز ہے. اور یہ سب ارادی اور اختیاری ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہم بتا رہے ہیں، یہ سب انہوں نے سوچ کے لکھا. سر یہ بات مانے گا نہیں کوئی آپ کی؟ نہیں یہ جو محسن کاکوروی کو جانتا ہے وہ کہے گا اس میں یہ بات رہ گئی ہوگی، یہ نہیں کہے گا کہ ہم منسوب کر رہے ہیں. ہاں اچھا خیر. ہاں یہ تحریر کی وضع میں تأمل، تحریر
دیکھیں لفظ بالکل غیر شاعرانہ ہے، آواز تأمل۔ بہت پوئٹک ہے. تحریر کی وضع میں تأمل. تأمل۔ تحریر کی وضع میں تأمل، تقریر کے دور میں تسلسل. یا یہ ہمارے یہاں شگری صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کوئی سیاسی نعرہ لگ رہا ہے ان مجھے، سے پوچھ. ہاں سیاسی نعرہ لگ رہا ہے مجھے یہ. نہیں، اب دیکھیں نا، نئے رنگ دماغ، رنگ تقریر، بیداری قلب، خواب تحریر. اب تحریر کی وضع میں نے کچھ شعر بیچ میں چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں نا، جی تو ابھی اس کے بعد کیا نئے رنگ دماغ، رنگ تقریر. نئے رنگ اور رنگ میں تضاد ہے، یعنی نئے رنگ بے رنگ کو بھی کہتے ہیں، اچھا. اور نئے رنگ اتنے رنگوں کو کہتے ہیں جو حیران کر دیں، نئے رنگ خیال. تلسمات. ہاں ٹھیک ہے نا. تو دماغ کا نئے رنگ ہے میری گفتگو کے رنگ میں سے ظاہر. تو دماغ کی میں ٹرانسینڈنس ہے، وہ بے رنگی کے ساتھ ہے، وہ بھی میری گفتگو کے رنگ میں داخل ہے، اور اس میں ایک تخیل ہے جو صورتوں کے ساتھ ہے، رنگینی کے ساتھ ہے، وہ بھی. یہ کوئی معمولی باتیں ہیں. اور بیداری قلب، کہ قلب بیدار ہوتا ہے خواب تحریر سے. یہ ذرا بتائیے، اب اس میں تو کوئی لفظ مشکل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا. تو بیداری قلب، خواب تحریر. اس میں خواب تحریر سے کیا مراد ہاں؟ ہے؟ تحریر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ یہ خواب تحریر سے کیا ہاں۔ مراد؟ تحریر، یہی ہے، خواب لکھ ہے. تحریر کی نیند، ہاں؟ تحریر کا سو جانا. نہیں، بیداری کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں خواب صحیح ہے، مطلب غلط نہیں ہے. نہیں، وہ پوچھ رہے کہ کیا مطلب ہے خواب تحریر کا. بیداری قلب، خواب تحریر. ہاں تو وہ پوچھنا کیا ہے، اپنے اپنے تو کوچ کا، ہم بھی پھنسے ہیں، آپ بھی پھنسے، ہم نے کون سی تیاری کی ہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے نا. میرے دماغ میں حیرت زدہ کر دینے والی تمام کیفیتیں اور صورتیں اور معنویتیں وہ میری تقریر میں چمک اٹھتی ہیں. یعنی دماغ جن چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، عجائبات و طلسمات کو، وہ میرے کلام میں ظاہر ہو جاتے ہیں پورے. ایک تو یہ کہ اخفا اظہار ہے، میں وہ متکلم ہوں کہ جو اخفا کو اظہار دیتا ہے. اخفا کو اظہار دینا، اب آج کل لوگ ظاہر ہے کچھ سمجھیں گے نہیں، اخفا کو اظہار دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اب وہی کہ بیداری قلب، خواب تحریر، کہ تحریر جس نئے رنگ دماغ اور رنگ تقریر کے سحر میں آ کر مدہوش تحریر، وہ تحریر جو ہے وہ بیداری قلب کی مرہون منت ہے. اب شگری صاحب کو میرے بلا لینا قلب چاہیے. کی بیداری میری تحریر کی غنودگی بن جاتی ہے. اچھا، میرے قلب. اب کیسے بن جاتی ہے وہ یہ بتائیں. نہیں، آپ کی تو بن ہی جاتی ہوگی یار. بیداری قلب، کے قلب کی بیداری لفظ کا خواب بن جاتی ہے، لفظ کو سلا دیتی ہے. معنی جاگ جائے تو لفظ سو جاتا ہے. یہ تو کچھ قابل احساس ہے نا. اخفا ظاہر ہو جائے تو لفظ میڈیم نہیں رہ جاتا. اخفا اپنا، میں لفظ میں موجود تمام طرح کی انفرادیتوں اور اس کے اندر
موجود تمام تر پوٹینشیلز کو اس میں سے نچوڑ لیتا ہوں. تو جس لفظ کا سب کچھ چھن گیا ہو وہ سویا ہوا ہے نا. واہ. نہیں، ہم اسے ٹیسٹ اپروول سمجھ رہے تھے. ہم اس شعر کے جو معنی ہے وہ ٹیسٹ اپروول سمجھ رہے تھے. ہاں تقریر. ہاں ہاں بہت ایسی بہت ہے. اور یہ نہیں، یہ والا جو شگری صاحب بیٹھے ہیں جی چلے بیٹھے گئے. ہوئے، ہاں بیٹھے. نہیں، میں نے کہا وہ سن کے چیلنج چلے ہی نہ گئے ہوں یار. کہ تحریر کی وضع میں تعمل. میں تأمل. مولاناؤں کی اصطلاحیں ہیں نا یہ. تحریر کی وضع میں تعمل، تأمل. تقریر کے دور میں تسلسل. اچھا یہ دیکھیں تحریر کی وضع کیا ہوا. تحریر ایک کنسٹرکٹ ہے، تو وضع اس کنسٹرکٹ. وضع کا مطلب بناوٹ. بناوٹ. ٹھیک ہے نا. کہ تحریر کی وضع جو کنسٹرکٹ ہے اس میں تعمل ہے. وہ ابھی ہم دیکھیں گے تعمل کا کیا مطلب ہے. اب تحریر کے لیے وضع کا لفظ استعمال کیا اور تقریر کے لیے دور کا. کہ تقریر میں حرکت ہے، تحریر میں ٹھہراؤ ہے. تحریر مہر کی طرح ہوتی ہے، تقریر جو ہے وہ ہوا کی طرح چلتی ہے. لیکن یہ جو دور ہے یہ نیگیٹو کونوٹیشن میں تو نہیں ہے کہ یہ تربص بکم الدوائر والا دور. کون سا تو دور جو نیگیٹو کونوٹیشن میں ہے کہ خرابی، یہ تربص بکم الدوائر جیسے قرآن میں. ہے یہ نیگیٹو ہی، لیکن وہ والا نہیں ہے جو آپ نکال رہے ہیں. لیکن یہ بات آدھی تو ٹھیک ہے. تقریر کے دور میں تسلسل. پہلے تو ایک تحریر اور تقریر مختلف چیزیں مختلف ہیں، تو ان کی اپنی اپنی انفرادیت کی ایک فارم ہوگی. وہ فارم یہ ہے کہ تحریر سکون کی حامل ہے، مطلب مہر لگ گئی. اور تقریر جو ہے وہ دور کی طرح ہے، یعنی جاری ہے. حرکت کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو یہ امتیاز ہے سکون و حرکت کا. اب یہاں جو ہے جو آخری ایک تعمل اور تسلسل، بس ان تین بائنریز کو آپ اگر جانتے ہوں تو یہ شعر آسان ہے. اور لیکن خیر جانتے بھی ہوں تو یہ شعر آسان نہیں ہوگا. اس کو اتنی استادی کے ساتھ باندھا گیا ہے. تسلسل تو کنٹینیوٹی ہو گئی. کیا تعمل لکنت ہے؟ تعمل سے مراد کیا لکنت ہے؟ جیسے آپ نے اس میں فرمایا نا کہ وہ جو وضع ہے اس تعمل لکنت کا کیا قرینہ ہے؟ تعمل بار بار قلم رک رہا ہے. نہیں، وضع میں تعمل. ایک تو ہوتا ہے کہ تحریر کے درمیان تعمل. اگر یہ کہ تحریر کے کنسٹرکٹ میں تعمل ہے، یہ محرر کی طرف سے نہیں ہے. اچھا، یہ اس کی وضع کی میں بناوٹ ہی ایسی ہے اس کہ کی ساخت یہ. تعمل تو جیسے ہم جیسے رک کر سوچنے کو کہتے ہیں نا، کسی چیز میں رک کر، اس تو میں وہ مجھے یہ رکنے والا پہلو ہے. hesitation ریحان ہوتی ہے نا. اعظمی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس میں. ریحان اعظمی نے ایک شعر کہا تھا، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. ہاں یہ رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. یہ جیسے یہ رک رک یہاں مناسبت کے ساتھ ہے، لیکن تعظیم کے ساتھ نہیں ہے. مناسبت وہاں تو تعظیم بجائے نا. تحریر کی وضع میں تعمل یعنی سکون تحریر کا قالب ہے. جو چیز بھی قالب میں آ جائے گی وہ سکون کے اصول پر ہے، یعنی وہ رک گئی ساکن ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور تقریر حرکت کا نام ہے، تو یہاں رکنا ہے وہاں جاری رہنا ہے، تسلسل. ٹھیک ہے نا.
تو اب یہ 3 بائنریز ہیں مفہوم اول میں. اب یہ تینوں بائنریز ہیں مفہوم ثانی میں بھی، مطلب مفہوم ثانی میں بھی یہ متضاد ہیں. اب بتائیے. غالب نے کہا تھا کہ دادا کو پوتا ہی رو سکتا ہے، ان کے پوتے کو بلائیے وہ سمجھیں گے. اب دیکھیے یہ ہوتے ہیں استاد. تحریر کہتے ہیں آزاد کرنے کو، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. اور تقریر کہتے ہیں تھام لینے کو. تو وہ کہہ رہے ہیں تحریر جو آزاد ہے وہ وضع میں تعامل ہے، یعنی وہ جکڑ گئی. آزادی کو میں نے جکڑ لیا ہے، اور وہ جو ہے جہاں یہ ٹھہراؤ تھا اس میں نے طغیانی برپا کر دی. سکون میں تزلزل اور ٹھہراؤ میں طغیانی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہاں اب دور اور وضع کہتے ہیں فائنل فارمیشن کو، کہ جس کا معنی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. دور کہتے ہیں پروسیس کو، کہ کوئی چیز اپنے اظہار اور ادراک دونوں میں مکمل نہیں ہوئی. یہ دوسرا پہلو ہے ان میں تضاد کا. تیسرا جو ہے وہ تأمل جو ہے وہ ذہنی ہوتا ہے، تسلسل خارجی ہوتا ہے، اور انہوں نے بالکل الٹا کر کے استعمال کیا ہے. واضح ہے نا؟ یعنی کہ تأمل ذہنی، تسلسل خارجی. ذہنی اور خارجی بائنریز ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیے آپ. سر ہو سکتا ہے کسی کے دیکھنے والے کے ذہن میں آئے کہ جیسے اب آپ بتا رہے ہیں 3 اور 3 6 حروف ہیں نا، الفاظ ہیں. تو شاعر شعر کہتا ہے ایک فلو کے اندر، تو اتنی چیزیں ذہن میں کیسے ہو سکتی نہیں، ہیں؟ اس کی گرفت لفظوں پہ پہلے سے ایسی ہوتی. وہ اس طرح بناتے نہیں ہیں کہ پہلے رکھیں کہ یہ اس پہلو سے جوڑنا ہے. ان کی الفاظ پہ قدرت پیشگی ایسی ہوتی ہے نا کہ ان کے ہر کلام میں رعایتیں. ایک مصرع جیسے یہ ہو گیا کہ تحریر کی وضع میں تعامل، اب اس پہ وہ سوچتا ہے کہ اب میں اس کو ذرا کس دوں دوسرے مصرع میں. تو یہ زبان دانی کا ملکہ ہے. یہ سوچے ہوئے شعر نہیں ہوتے، یہ زبان اتنی جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور علم اتنا ہے ان کا. تو اب یہ اس میں جو ہاں یہ جو ہے دور اور تسلسل، یہ اس شعر کی کنجی ہے. وہ سب تو ہو گیا کہ متضاد بیان، اور متضاد بھی داخلی تضاد رکھ کے ساتھ متضاد، یعنی کہ ہر متضاد داخلی تضاد کا حامل ہے. یہ دکھایا نا انہوں نے. اب آپ بتائیے دور اور تسلسل یہ بہت معروف اصطلاحیں ہیں. یہ فلسفے کی، منطق کی بہت مشہور اصطلاحیں. یہ نقائص ہیں دلائل کے. یہ دور کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ثبوت اسی کو بنا لیا جائے، یعنی انسرکل کرنا. اور تسلسل کہتے ہیں کہ وہ چیز چلتی رہے اور اپنے ہی کو لیے چلتی رہے. یعنی آپ کہیں چراغ جو ہے وہ شمع ہے، شمع جو ہے موم بتی ہے، موم بتی جو ہے دیا ہے وغیرہ. تو اس سے جیسے ایک فقرہ پڑھا ہوگا نا کہ اس سے تسلسل لازم آتا ہے، اس سے دور لازم آتا ہے. تو اس کی خیر شرح کریں گے، لیکن فی الحال یہ کہ یہ استدلال کے 2 نقائص ہیں. حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں میں خرابیاں 2 ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے دور اور دوسرے کا عنوان ہے تسلسل. سر کیا یہ جو سرکولر آرگومنٹ کہتے ہیں یہ وہی ہے؟ یہ ہاں سرکولر آرگومنٹ دور. صحیح.
تو وہ اب اس کو زیادہ نہ پڑھا ورنہ پھر وہی نہ ہو جائے یا کہیں. یہ ہر مصرعے پہ آپ کو رکنا چاہیے ان شاعروں کے اور یہاں. یہ خود معمہ بھی لکھے انہوں نے بہت ہاں معمے بہت. معمہ نویس تھے بہت بڑے. جاوید صاحب ایک چیز اور جو عسکری صاحب جس طرح انہوں نے شروع میں نجم نے کہا کہ عسکری صاحب نے ایک چیز یہ لکھی کہ جو ہمارے یہاں حالی کی نعت گوئی کی جو روایت تھی اس میں جو پیغمبر کی تعریف ہے وہ ایک ریفارمر کے طور پر ہو رہی ہے، ایک رہنما کے طور پر ہو رہی ہے. اس میں وہ ایک جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جذبات تو ہونے چاہیے، وہ اس میں اس طرح ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو بعد کی نعت خوانی ہے، حالی کے بعد کی نعت گوئی ہے، اس میں کیا ہمیں جو ہمارے جس کو آپ اکثر ایک اس طرح استعمال بھی کرتے ہیں کہ ایک وجودی تعلق جو ہے، کیا اس کے لیے وہ معاون نہیں ہے وہ بات کی شاعری جس میں رسول اللہ ایک رہبر رہنما کے طور پہ ان کی نہیں بہت پذیر. معاون ہے. اور حالی کو زیادہ فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق درست بنیادوں پہ ہو، یعنی خیالی شخصیت نہ بنائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تعریف میں جذبات میں عامیانہ مبالغہ جو رائج ہو گیا تھا وہ نہ کریں. تو انہوں نے اور ان کی احساسات اتنے گہرے ہیں کہ آدمی ہل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ اپنے آپ کو پگھلتا ہوا دیکھنا ہے تو حالی کو پڑھو، اور اپنے آپ کو آتش فشاں کی طرح بنانا ہے تو اقبال کو پڑھو. ایسا تھوڑی ہو، بہت سچائی کے ساتھ لکھی ہوئی نعتیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب ایسا مصرع آپ دکھا دیجئے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اس سے محبت نہیں پڑتی ایک دم. سر ہم یہی تو چاہ رہے تھے لیکن یہ کہ ایک اگر جی معاف جی کیجئے، یہ جو کرافٹس مینشپ ہے نا، یہ ہمارے تصور جمال کے اجزاء ہیں. ہمارے یہاں تصور جمال ایگزاسٹیولی پورا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیا سے. صحیح. تصور جلال جو ہمارا وہ خالص خدائی ہے، اور تصور جمال یعنی اللہ کے ظہور کا پورا نظام وہ اپنی کلیت میں، یعنی جتنا ظہور ہے وہ جامعیت کے ساتھ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. بے شک. تو اس وجہ سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جیسے تذکرہ کرتے ہوئے ہمارا اسلوب جمالیاتی ہوتا ہے. ہم بات کو تزئین کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، ہم خوبصورت بنانا چاہتے ہیں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو یہ جو لفظوں پہ تصرف ہے یہ جمالیاتی سرگرمیوں میں بہت بڑے درجے کی چیز ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو آپ کا فیضان دیکھو کہ 1000 اساتذہ لفظوں پہ ایسی قدرت نہیں پیدا کروا سکتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنا لینے سے مجھے نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. اور لفظ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. لفظ مطلب کہ مجھ سے زیادہ بامعنی ہے. تو جس کو لفظ پہ تصرف ہو جائے تو وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا کمانڈر ہے کہ سب سے بڑے مشکل علاقے کو فتح کر کے آؤ، تو یہ لفظ کو فتح کر کے وہاں ڈیر کر رہے ہیں کہ یہ لیجئے جہاں فتح کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب گیسو دراز قسم کے شاعر یہ آگے ہوں گے. یہ لوگ بہت مقرب ہیں. سر اس نشست کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم آپ سے نا یہ سیکھ سکیں کہ اگر یہ محسن کاکوروی صاحب جیسے شعراء کو پڑھیں تو کیا اس کی اپروچ ہونی چاہیے.
تو کچھ تو دیکھنے والوں نے بھی اس میں سیکھا ہی ہوگا, ہم نے بھی سیکھا ہے. اگر ہم آخر میں جو ان کا بڑا مشہور مصرع ہے, سمت کاشی سے چلا جانے میں متھرا بادل, اس پہ کچھ آپ کی گفتگو سن لیں تو پھر اسی پر ہم نہیں گفتگو وہ تو اختتام کریں گے. جیسا آپ ہی نے فرمایا تھا نا کہ وہ اپنے ہندوستان کے مسلمہ جو آئیڈیلز ہیں یا سمبلز ہیں جن کے ساتھ تقدس یا الوہیت وغیرہ منسوب ہے, پاکیزگی منسوب ہے, جن کی قبولیت ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے مکے اور مدینے کی, تو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو کاشی اور کیا نام ہے متھرا جو ہے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی تشریف لائیں تو خوش ہوں گے, اور یہ بھی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی نہیں رہیں گے اگر تشریف لے آئیں. یہ ایک تہذیبی پروجیکٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے, کیونکہ یہ واحد رسول ہیں جن کو ہر انسان ہر قوم کے لیے بھیجا گیا, تو اس میں یہ جامعیت ہونی چاہیے کہ ہر تہذیبی مزاج ان کے تحت آ جائے. تو اب اس کو یہ ان کی نعت پڑھ کے یہ کاشی جانے کو بھی دل چاہتا ہے, تو وہاں جا کے کوئی وہ بت پرستی تھوڑی کریں گے, وہاں جا کے درود شریف پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے. ایک آدمی آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کاشی جانے پہ مجبور کر دے, وہ کم تاثیر ہے. اور جیسے اس میں ایک چیز جو آپ نے بھی فرمائی کہ جو مذہبی شاعری ہے اس کے بارے میں عام طور پہ ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ اس میں کیونکہ موضوع بھی فکس ہے اور اس جو موضوع ہے اس سے متعلق ہمیں چند پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, تو یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی شاعری میں اردو میں زبان اور خیال دونوں کی سطح پر یہ کمال کر کے دکھایا کہ اس میں بڑی شاعری ہو سکتی ہے, مذہبی شاعری. ہاں بالکل. اور یہ کر کے کیا دیا, ہو سکتی ہے کا ثبوت اقبال کی شکل میں سامنے آ گیا ہے, اور فارسی میں یہ ثبوت عام. اقبال اور میر انیس یہ دو نام ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جو یہ دکھا دینے کو کافی ہیں کہ مذہبی شاعری, اور وہ بھی شخصیت کو مرکز بنا کے, اس سے بڑی شاعری پیدا ہوتی ہے. اچھا, وہ عسکری صاحب نے آخر میں جو بات کہی تھی, عسکری صاحب نے ایک آخری مضمون میں لکھا تھا کہ ایک سوال میں خود مجھے سوچتا تو ہے لیکن میں اسے چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا محسن کی نعت گوئی میں کرشن بھکتی کا بھی رنگ ہے یا نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں ہے. ان کی نعت گوئی میں جیسے ایک میٹا, یوں سمجھیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا ہر پہلے سے مقدس مقام کو مزید تقدس دینے والا عنصر شامل ہوتا ہے. تو یہ گویا ایسے کاشی والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے بھی کام بنا دیں گے. اس طرح ہے, یعنی ایک اپنا پن پیدا کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طے شدہ تہذیبی ماحول تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت میں تہذیبی تھے, عرب تھے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربیت کو متاثر کیے بغیر آپ کی آفاقیت کے لیے ہر جگہ ویلکمنگ ماحول پیدا کرنا, یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. ورنہ محسن کاکوری جو لوگ جانتے ہیں, مطلب ان کی دیگر چیزوں سے واقف ہیں, وہ کرشن بھکتی وغیرہ نہیں, لیکن جو ایک ہندی اسلامی مزاج بنا ہے نا, وہ یہ کہ ہم اپنی تہذیب, ہمارا ماضی عرب نہیں ہے تہذیب میں, تو ہماری تہذیب میں شرمندہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد بھی, بلکہ مسلمان ہو جانے کے بعد ہماری تہذیب کی علامتی حیثیت مزید بلند ہو گئی ہے. یعنی انہی لفظوں میں نئے نئے حقائق داخل ہو گئے ہیں جو اگر ہم مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو کاشی والوں پہ منکشف نہ ہوتے.
لیکن یہ کرشن بھکتی کا رنگ جاوید صاحب ہمارے ہاں جو اس ہمارے خطے کی جو فوک نعت مطلب فوک میں بھی جو نعت موجود ہے وہاں تو پایا جاتا ہے نا، یعنی ہندوستان کے ہاں ہندوستان میں جو لوگ گیت کے طور پہ یا جو لوگ ہم سنتے تھے کہ گائے جاتے تھے ان میں کرشن بھکتی کا رنگ تو پایا جاتا ہے، جس میں نعت کو ابھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اسی طرح کی جا رہی ہے۔ بھکتی کا رنگ پائے جاتے، کیونکہ کرشن بھکتی تحریک میں یہ تھا نا کہ وہ ایک ماڈل اوتار کے گرد گھومتی تھی، تو ہمارے پاس وہ بڑا ماڈل موجود ہے، تو ہمیں جیسے بنا بنایا سانچہ مل گیا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، بہت شکریہ جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا، اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔